اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کو پیدا کیا تو انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے، اور سب سے آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے ہر ایک مسئلے کی وضاحت کی۔ آپ نے انسانوں کو جینے کا طریقہ بتایا، جاگنے اور سونے کے آداب بتائے، محلے، معاشرے، تجارت، لین دین کے مسائل بتائے۔ زندگی کا کوئی جز، حصہ، وقت ایسا نہیں جس کے بارے میں شریعت نے رہنمائی نہ کی ہو۔ ہر انسان سوتا بھی ہے اور جاگتا بھی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے سونے کے اور جاگنے کے آداب بھی بتائے، اور اکثر افراد کو خواب آتے ہیں، آپ نے خوابوں کے مسائل بھی انسان کو سمجھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے حوالے سے جو رہنمائی کی اور خوابوں کے متعلق جو بات سمجھائی، وہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور ہم جائزہ لیں کہ ہماری نیند کیسی، ہمارا اٹھنا کیسا، اور ہمارا سونا کیسا۔ آپ دیکھیں آج اکثریت، ہر ایک شخص اس سے بخوبی واقف ہے کہ ہمارے ہاں سونے سے پہلے موبائل یوز ہوتا ہے، اور اکثر ہوتا ہے، نمازی ہو بے نمازی، موبائل کی جان نہیں چھوٹتی، اور وہ موبائل، فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، یہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اور دیکھتے دیکھتے ہی سو جاتے ہیں۔ کیا آپ کو علم ہے کہ وہ میوزک جو آپ سونے سے پہلے سنتے ہیں، یا وہ چیزیں جو آپ دیکھ کر سوتے ہیں، اس کا آپ کے ایمان اور آپ کی باڈی پر کتنا برا اثر ہوتا ہے؟ اکثریت گھروں کے اندر روزانہ یہ روٹین ہے، ڈرامہ دیکھا، فلم دیکھی،
موبائل دیکھا اور اسی طرح دیکھتے دیکھتے آنکھیں بند ہو گئیں، اور پھر صبح اٹھے اور قاری صاحب کے پاس آ کر کہا ڈرونے خواب آتے ہیں، حالات درست نہیں ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، جادو ہیں، جنات ہیں، اور ہماری زندگی اجیرن بن کے رہ گئی۔ وجہ یہ ہے ہم باوجود مسلمان ہونے کے ہم نے پیغمبر علیہ السلام کے فرامین سے کنارہ کشی کی ہے۔ کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا طریقہ یہ تھا؟ نہیں، شریعت نے ہمیں سمجھایا کہ جب آپ سونے کی تیاری کرو، سونے سے پہلے تم باوضو ہو۔ آج کتنے افراد ہیں جو باوضو ہو کر سوتے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے جو شخص باوضو سوئے گا، اس کے بستر پر اس کے ساتھ اس کے لحاف میں باتا فی شعارہ ملک، اس کے ساتھ ایک فرشتہ سوتا ہے، فرشتہ اس کے پاس رہتا ہے۔ فرشتے کو نیند نہیں، لیکن فرشتہ ساری رات اس کے پاس رہتا ہے۔ آسمان سے آیا، زمین پہ پہنچا، اس کے بستر پر آیا، اس کے بستر کے اندر تک چلا گیا، اور وہ فرشتہ ساری رات اس کی پہرہ داری کرتا ہے۔ جیسے ہی یہ اپنی سائیڈ چینج کرتا ہے، وہ فرشتہ آسمان والے رب سے کہتا ہے اللہم اغفر لعبدک انہو بات طاہرہ، مولا یہ بندہ باوضو ہو کے سویا ہے، اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور باوضو سوئیں گے، جب وضو کریں گے اس وقت ہاتھ دھوئیں گے، ہاتھوں کے گناہ معاف، کلی کریں گے منہ کے گناہ معاف، چہرہ دھوئیں گے آنکھوں کے گناہ معاف، بازو دھوئیں گے ہاتھوں کے گناہ معاف، سر کا مسح کریں گے سر کے گناہ معاف، کانوں کا مسح کریں گے کانوں کے گناہ معاف، پاؤں کو دھوئیں گے پاؤں کے گناہ معاف۔ دن کے اندر جتنے تم نے گناہ کیے باوضو سوئیں گے، گناہ اس طرح بھی معاف ہو جائیں گے، اور ساری رات فرشتہ تمہارے حق میں دعا کرے گا۔ آج والدین دعا کرتے ہیں، اولاد دعا کرتی ہے، والدین اولاد رشتہ دار دعائیں مانگتے ہیں، کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 4 مرتبہ، لیکن وہ آسمان کا فرشتہ ساری رات تیرے لیے دعاؤں کے لیے تیار بیٹھا ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ باوضو ہو کر سو جاؤ۔ دوسرا عمل، باوضو ہو کر آئے، بستر پر بیٹھے، جب تم بستر پر بیٹھے تو تم نے قرآن کی تلاوت کرنی۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے قرآن سے رشتہ جوڑ لو، قرآن سے تعلق جوڑ لو، قرآن سے محبت جوڑ لو۔ ہم اپنے موبائل کے تمام میسج پڑھ کر سوتے ہیں، بھائیوں کے میسج پڑھ کر سوتے ہیں، دنیا کے میسج پڑھ کر سوتے ہیں، دنیا کے پیغام پڑھ کر سوتے ہیں، لیکن افسوس نہیں پڑھتے تو رب کا بھیجا ہوا میسج نہیں پڑھتے، رب کا بھیجا ہوا پیغام نہیں پڑھتے۔ ہاں، پیغمبر علیہ السلام کی سیرت اور سنت یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو اپنے بستر پر آؤ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس ایک مرتبہ پڑھو، اپنے ہاتھوں پر پھونک مارو، اپنے ہاتھوں پر پھونکنے کے بعد اپنے چہرے پر ایسے مارو۔ شریعت نے کتنی گہرائی سمجھائی، پہلے اپنے چہرے پر، پھر اپنے سر پر، پھر اپنے جسم کی اگلی جانب، پھر اپنے جسم کے پیچھے جہاں تک ہاتھ پہنچے پھیرو، پھر دوبارہ پڑھو سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق، سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس۔ پھر آپ اپنے چہرے پر پھونک مارو، اپنے چہرے پر، پھر اپنے سر پر، پھر اپنے سامنے جہاں تک ہاتھ پہنچے، پھر اپنے پیچھے جہاں تک، 3 مرتبہ ایسا کرو، اور 3 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد آپ لیٹ جائیں۔ آپ کو معلوم ہے آپ نے 3 مرتبہ پڑھا تو کتنا وقت لگے گا؟ آج تجربہ کیجئے گا، اپنی اولاد کو سمجھائیے گا۔ اولاد بھی اپنے اپنے موبائلوں کے اوپر دنیا کی جھوٹی کہانیاں سنتی اور دیکھتی ہے، دنیا کی جھوٹی فلم، جس کو ہم لفظی فلم بولتے ہیں، ڈرامہ بولتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ کوئی غلط رویہ رکھے ہم کہتے ہیں ڈرامے نہ کر، اور ہم ڈرامے کو خود دیکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مجھے کہانیاں اور فلمیں نہ سنا، اور خود تم فلمیں دیکھنے کے بغیر سوتے نہیں ہو۔ آپ اللہ کا قرآن پڑھیں۔ آپ کو علم ہے کہ آپ نے جب یہ 3 مرتبہ سورۃ الفلق، سورۃ الناس، سورۃ الاخلاص پڑھی تو کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا ایعجز احدکم، اے میرے صحابہ کیا تم رات کو سونے سے پہلے پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ حضور پورا قرآن کیسے پڑھا جائے؟
کیا تم سونے سے پہلے 10 پاروں کی تلاوت نہیں کر سکتے؟ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، سارا دن محنت، مشقت، مزدوری، کام کاج، اولاد کے لیے کمانا اور بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اگر ہم 10 پارے پڑھنے لگ جائیں تو ساری رات تو یہاں گزر جائے۔ آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ، اگر تم 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرو گے، میرا رب تمہیں 10 پاروں کا ثواب عطا کر دے گا۔ 2 مرتبہ پڑھو گے 20 پاروں کا ثواب ہے، 3 مرتبہ تم نے پڑھا 30 پاروں کا ثواب تمہیں مل گیا۔ لیکن افسوس ہماری اس طرف توجہ نہیں۔ سونے سے پہلے یہ دوسرا عمل ضرور کیجئے گا۔ سونے لگیں تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے دائیں طرف لیٹ کر سونا، یہ میرے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت اور سنت ہے۔ اس طریقے سے سو جائیں۔ جب آپ رات کو سوئیں گے تو 4 طرح کے انسان کو خواب آتے ہیں۔ خواب کی 4 اقسام، ایک ہے رویا من اللہ، رویا من الشیطان، حدیث النفس، اضغاث احلام۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو اپنی طرف سے خواب کے اندر کچھ خوشخبریاں دے دیتے ہیں۔ یہ پہلا خواب۔ بسا اوقات شیطان ڈراتا ہے اور برے خواب دیتا ہے، دوسرا خواب۔ تیسرا، سارا دن انسان جو سوچتا رہتا ہے، جو اس کے ذہن میں بات چلتی رہتی ہے اور گھومتی رہتی ہے، وہی خواب کے اندر بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا، معدے کی خرابی کی وجہ سے، گیس کی وجہ سے عجیب و غریب اوٹ پٹانگ خواب آتے ہیں، گر رہا ہے، اٹھ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اضغاث و احلام، 4 قسم کے خواب ہیں۔ ایک تو معدے کی خرابی کی وجہ سے، اس کی تعبیر نہیں ہے، جو سوچ سوچ کر تم سارا دن گزارتے ہو اور رات کو وہ بھی نظر آتا ہے، اس کی تعبیر نہیں ہے۔ شیطان تمہیں ڈراتا ہے، اس کی تعبیر نہیں ہے۔ اور اچھا خواب، اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ اب جب شیطانی خواب آئیں، برے خواب آئیں تو کیا کریں؟ اچھے خواب آئیں تو کیا کریں؟ ہمارے ہاں یہ ایک ہی سوچ ہے، برا خواب آئے تو صبح اٹھو اور صدقہ دے دو۔ حالانکہ میرے علم کے مطابق برے خواب پر صدقے کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک ہی سوچ ہے، برا خواب آئے تو اٹھ کر جلدی سے کیا کر دو؟ صدقہ کر دو۔ ہاں ایک الگ روایت ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقے سے مشکلات ختم ہوتی، لیکن خواب کے حوالے سے ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی ہمیں تعلیم کیا ہے؟ 3 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ کو خواب آیا اور آپ پریشان ہوئے، عموماً انسان فوراً اٹھ جاتا ہے گھبرا کر۔ فرمایا جب تمہیں برا خواب آئے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ کے الٹی جانب 3 مرتبہ تدکار دو، ایسے کر دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تدکار دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تدکار دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تدکار دیا۔ لم یضرہ، یہ خواب اب اس کو تکلیف اور نقصان نہیں دے گا۔ دوسرا طریقہ، اپنی سائیڈ چینج کر لیں۔ دائیں ہیں تو بائیں ہو جائیں، بائیں ہیں تو دائیں ہو جائیں، سیدھے ہیں تو کروٹ لے لیں، کروٹ ہے تو سیدھے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اپنی پوزیشن کو چینج کر لیں۔ اور تیسری بات، اگر ممکن ہے آپ اٹھیں 2 رکعت نفل ادا کر لیں۔ یہ 3 باتیں پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائیں۔ اگر تمہیں خواب سے بیداری فوراً ہو گئی یا کچھ دیر بعد ہوئی اور اٹھتے ہی خواب یاد آیا، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، الٹی جانب تھوک دیں، تھتکار دیں، اور آپ اپنی اگر رات کو خواب یاد آ گیا سائیڈ چینج کر لیں، اور اگر آپ ممکن ہو اٹھ کر 2 رکعت نفل پڑھ لیں، وہ خواب آپ کو نقصان نہیں دے گا۔ اور اگر خواب اچھا ہے تو اچھا خواب ہر کسی کو نہیں بتاتے۔ اچھا خواب صرف عقل مند انسان کو یا جو تمہارے ساتھ گہری محبت رکھتا ہے اس کو بتانا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں بتانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اپنا خواب صرف وادن او لبیبن، عقل مند اور دانا انسان یا پھر جو تم سے گہری محبت رکھتا ہے اسے سنانا ہے۔ اور خواب جب انسان اس کی تعبیر چاہتا ہے، یہ بات یاد رکھے، بعض خواب ظاہری طور پر اچھے ہیں لیکن ان کی تعبیر بری ہے، اور بعض خواب ظاہری طور پر برے ہیں لیکن ان کی تعبیر اچھی ہے۔ اس وجہ سے ہر انسان سے تعبیر مت پوچھے۔ خواب دیکھ رہا ہے دانت گر رہے ہیں،
برا ہے ظاہری طور پر، لیکن یہ اس کی عمر کی لمبائی کی طرف اشارہ ہے۔ خواب دیکھ رہا ہے، یہ اپنے کسی محرم کے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہے جو بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کیے جاتے، بہت برا ہے ظاہری طور پر خواب، لیکن اس کا مفہوم اچھا ہے۔ خواب ہے کہ انسان کسی کو قتل کر رہا ہے، برا ہے خواب ظاہری طور پر، لیکن اس کا معنی اچھا ہے۔ ہر بات ہر ایک کو نہ بتانا، اور اگر آپ نے لوگوں کے سامنے تعبیر پوچھنے کے لیے یا ویسے ہی خواب بتا دیا اور اس نے تعبیر کر دی، خواب کی مختلف تعبیریں ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے کسی کو بتایا اور اس نے تعبیر کر دی، فرمایا تعبیر وہی ہو جائے گی۔ خواب ایسے ہے جیسے ایک پرندہ ایک پاؤں اٹھایا ہوا، ایک پاؤں اس کا زمین کے ساتھ اور پر کھولے اڑنے کے لیے تیار ہے۔ ہو سکتا ہے دائیں اڑ جائے اور ہو سکتا ہے بائیں اڑ جائے۔ جب تم اپنا خواب کسی کو سناتے ہو، یوں سمجھو کہ وہ پرندہ ہے، ایک پاؤں اٹھایا ہوا، اڑنے کے لیے تیار ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی خواب اچھی کی تعبیر کر دے تو وہ دائیں طرف اڑ جائے، بری تعبیر کر دے تو بائیں طرف اڑ جائے، جو تعبیر کر دے گا وہی ہو جائے گی۔ سنن دارمی کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گھر میں عورت آئی، حضور گھر میں موجود نہیں ہے۔ اس نے سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا حضور کہاں کسی کام کے لیے گئے، آپ بتاؤ کیا پوچھنے آئی، مسئلہ پوچھنا ہے تو بتا دیتی۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر پوچھنی تھی، میں پھر آ جاؤں گی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے اصرار کیا کہ مجھے خواب بتاؤ، میں تعبیر بتاتی۔ اس نے انکار کیا، انہوں نے بار بار اصرار کیا، انہوں نے خواب بتا دیا۔ خواب بتایا تو انہوں نے تعبیر کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ عورت گھر میں بہت رو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پوچھا یہ کیوں رو رہی ہے؟ کہا حضور اس نے خواب بتایا، میں نے تعبیر سنا دی اور یہ رو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا خواب اور کیا تعبیر؟ اس سے پہلے وہ عورت حضور علیہ السلام سے 3 مرتبہ اسی خواب کی تعبیر پوچھ چکی تھی، اور میرے آقا نے اس کی تعبیر اچھی کی تھی، اور وہ اچھی واقع ہوئی۔ اور امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے تعبیر اچھی نہ کی اور اچھی واقع نہ ہو۔ خواب کیا تھا؟ اس عورت نے دیکھا کہ میرے گھر کا ایک کنارے والا ستون گر گیا ہے، اور میرے گھر کے اندر ایک نبینا یا کانا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہ خواب، گھر کا ستون گر گیا اور نبینا بیٹا پیدا، اور یہ خواب اسے اس وقت آیا جب اس کا خاوند ایک شام کے علاقے میں تجارت کی غرض سے گیا ہوا تھا، اور اس کے پیٹ میں اللہ کی رحمت تھی۔ اب اس عورت کو خاوند کے بارے میں اور بچے کے بارے میں فکر تھی، اور اس نے یہ خواب امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو سنا دی۔ سیدہ کائنات نے اپنے علم کے مطابق تعبیر یہ کر دی، تیرے گھر کا ستون گر گیا، اس کا مطلب تیرا خاوند فوت ہو گیا، اور تیرے گھاں ایک نبینا بیٹا پیدا ہوا، اس کا مطلب ہے کہ ایک فاجر اور فاسق بیٹا تیرے گھر میں پیدا ہوگا۔ وہ عورت روئی اور بہت روئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب پوچھا تو تعبیر پوچھی تو آپ بہت پریشان ہوئے، اور آپ نے فرمایا مہیا عائشہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رک جاؤ، تمہیں کس نے کہا یہ تعبیر کرو؟ تمہیں مومن کی خواب کی اچھی تعبیر کرنی چاہیے تھی۔ مجھ سے پہلے یہ 3 مرتبہ اسی طرح کا خواب لے کر آئی، میں نے 3 مرتبہ تعبیر کی کہ تیرا خاوند گھر میں آئے گا اور تیرے ساتھ تعلقات قائم کرے گا، اور میں نے تعبیر کی تیرے گھر میں ایک نیک بیٹا پیدا ہوگا جو غیر محرم کی طرف نہیں دیکھے گا، اس کی آنکھوں میں ایمان اور حیا پیدا ہوگا اور اسلام کے اعلیٰ درجے پر ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا، 3 خوابیں دیکھی تھی، تینوں مرتبہ خاوند واپس آیا اور 3 بیٹے اللہ نے دیے انتہا درجے کے نیک۔ اور جب یہ خواب کی تعبیر بری ہوئی، اسی سفر میں اس کا خاوند فوت ہو گیا، اور اس کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا وہ اہل ایمان میں سے نہیں تھا۔ خواب کو معمولی مت سمجھو، انتہا درجے کی محبت کرنے والے کو سناؤ، اور انتہا درجے کے ذہین اور عقل مند کو سناؤ، اور جو ہمارا وطیرہ ہے اس سے پوچھ، اس سے پوچھ، اس سے پوچھ، اس سے پوچھ، 8-10 بندوں سے خوابوں کی تعبیریں پوچھنا نہیں۔ لِأَوَّلِ عابر، جس نے سب سے پہلے اس کی تعبیر کر دی، سمجھ لو وہ ہو گئی، وہ تعبیر ہو گئی۔
اس وجہ سے خواب کو معمولی نہ سمجھے۔ خواب سچا کس کا ہے؟ خواب جھوٹا کس کا ہے؟ اصدقہم رؤیا اصدقہم حدیثا۔ فرمایا قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خواب دکھائیں گے، اور ان میں سب سے سچا خواب اس کا ہوگا جو دنیا میں زندگی کے عام معاملات میں سب سے زیادہ سچ بولتا ہوگا۔ سچے بندے کا خواب سچا ہوتا ہے، اور جھوٹے بندے کا خواب جھوٹا ہوتا ہے۔ جو عام روٹین میں اکثر جھوٹ بولتا ہے اس کے خواب بھی جھوٹے ہیں، اور جو سچ بولتا ہے اس کے خواب بھی سچے ہیں۔ سچے بندے کا خواب سب سے سچا۔ کس وقت کا خواب بہترین ہے؟ عند السحر، جو سحری کے قریب آئے، فجر سے تھوڑا سا پہلے خواب آئے، وہ وقت بہترین خواب کا ہے، اور وہ خواب عموماً سچا خواب ہوتا ہے۔ ساری رات کا خواب بہتر ہو سکتے، لیکن سب سے زیادہ بہتر خواب کون سا ہے؟ جو سحری کے وقت آئے۔ سب سے سچا کس کا ہے؟ جو عام روٹین میں سب سے سچا ہے، اس کا خواب سب سے سچا ہے۔ اور جو شخص جھوٹا خواب بیان کرے نام بنانے کے لیے، شہرت کے لیے، تذکروں کے لیے، مجھے حضور میں خواب میں حضور ملے، خواب میں نے یہ دیکھا، خواب میں نے یہ دیکھا، دنیا کے اندر اپنا نام بنانے کے لیے، ان من افر الفرا ان یری الرجل عینیہ بما لم یرا، دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو وہ دکھائے جو نہیں دیکھا اس نے۔ یعنی جو جھوٹا خواب بیان کرتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا انسان۔ اور آج ہمارے ہاں یہ بھی بات چلتی ہے کہ میں نے خواب میں حضور کو دیکھا، مجھے کہہ رہے تھے امت کو یہ کہہ دو، میں نے خواب میں پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا، وہ کہہ رہے تھے نبی امت کو میرا یہ پیغام دے دو، اور اگر کوئی مانیں گے تو یہ فائدے ہوں گے، نہیں مانیں گے یہ نقصان ہوں گے۔ من تحلم بحلم لم يره كلف يوم القيامة ان يعقد بين السعيرتين ولن يفعل، جس نے کوئی ایسا خواب بیان کیا جو اس نے دیکھا نہیں ہے، روز قیامت یہ بندہ لایا جائے گا، اس کے ہاتھ میں جو کہ 2 دانے پکڑائے جائیں گے، گندم کے 2 دانے پکڑا دیے جائیں گے، اور اسے کہا جائے گا ان کے درمیان گرا لگاؤ، گنڈ مارو، اور جب تک تم یہ گرا نہیں لگا سکتے اس وقت تک تیری خلاصی اور تجھے جہنم سے نجات نہیں ہو سکتی۔ وَلَن يَفْعَلْ، اور ہرگز یہ گرا نہیں لگا سکے گا۔ دنیا میں نام کما لے گا، دنیا میں شہرت کما لے گا، دنیا کا پیسہ اکٹھا کر لے گا، دنیا کے اندر بڑی اس کی واہ واہ ہو جائے گی، لیکن جس نے ایک جھوٹا خواب بیان کیا، اللہ کی قسم روز قیامت 2 دانے اس کو دیے جائیں گے، کہا جائے گا جب تک اس کے درمیان گرا نہیں لگتی تب تک تیری نجات نہیں ہے۔ اور جس نے خواب کے اندر حضور کا نام لے کر جھوٹ بول دیا، من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، 90 سے زیادہ صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبوت کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، جس نے میرا نام لے کر ایک بات بھی ایسی کہہ دی جو میں نے نہیں کہی تھی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے، اس کی سیٹ جہنم میں ریزرو ہو چکی ہے، پکی ہو چکی ہے۔ خواب کا معاملہ معمولی معاملہ نہیں۔ کیا انسان خواب میں حضور علیہ السلام کو دیکھ سکتا ہے؟ جی ہاں، حضور علیہ السلام کا خواب میں دیدار ممکن ہے، لیکن ایک شرط ہے، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی، جو مجھے خواب میں دیکھتا ہے وہ ضرور مجھے بیداری کی حالت میں روز قیامت ضرور دیکھے گا، لیکن یاد رکھنا شیطان میری تصویر نہیں بن سکتا، یہ آپ کا فرمان ہے۔ شیطان میری صورت نہیں دھار سکتا، ہاں یہ ممکن ہے کسی اور صورت میں آئے اور جھوٹ بول دے، شیطان جھوٹا تو ہے، اور تصویر میں آئے اور جھوٹ بول دے۔ جب بھی کوئی شخص تم سے کہے کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا، اس سے پوچھو کیسا دیکھا، خواب کی تفسیر پوچھو۔ اگر وہ خواب کی تفسیر کتاب و سنت میں حضور کے حلیے کے عین مطابق ہو تو وہ درست ہے، اور اگر تھوڑا سا بھی فرق ہو تو سمجھ لو یہ شیطانی خواب ہے۔
سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہا میں نے حضور کو خواب میں دیکھا. فرمایا بتاؤ کیسے دیکھا؟ اس شخص نے حضور علیہ السلام کے چہرے کا نقشہ کھینچا، آنکھوں کا بتایا، آنکھوں کے اوپر کے بالوں کا بتایا، آپ کے دانتوں کا بتایا، ہونٹوں کا بتایا، رخساروں کا بتایا، داڑھی کا بتایا، سر کے بالوں کی تفصیل بیان کی، آپ کے سانے اور کندھے کا ذکر ہوا، آپ کے ہاتھوں کا ذکر ہوا، پاؤں کا ذکر ہوا، پڈلی کا ذکر ہوا، پورے وجود کا نقشہ اس نے سنایا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر تو بیداری کی حالت میں حضور کے چہرے کا دیدار کر لیتا تو اللہ کی قسم تو اس سے زیادہ نہیں بتا سکتا تھا. مجھے بھی اتنا ہی یاد ہے جو تم سنا رہے ہو. صدقتا، تو نے سچ کہا، تو نے اپنے خواب میں واقعتاً حضور کو ہی دیکھا ہے. ممکن ہے شمائل ترمذی کے آخر میں یہ حدیث موجود ہے، لیکن ہمارے ہاں بعض افراد اپنے کمزور ایمان کی وجہ سے اور کم علم کی وجہ سے شیطان کا شکار ہو جاتے ہیں. شیطان آتا ہے، داؤ لگا جاتا ہے اور صبح وہ بتاتا ہے میں نے حضور کو دیکھا ہے، پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا. ہاں کیسا دیکھا؟ بس روشن چہرہ اور سفید داڑھی اور لمبا سا لباس پہنا، آپ ایسے تھے، میں نے اس جیسا حسین کبھی نہیں دیکھا. غلط دیکھا تو نے. میرے آقا کی داڑھی میں 17 یا 19 بال سفید تھے، اس سے زیادہ سفید داڑھی نہیں تھی. اگر تو نے ساری سفید داڑھی دیکھی اس کا مطلب غلط دیکھا تو نے. بس میں نے ایسے دیکھا کہ دھند نظر آ رہی تھی، وہ حضور کا چہرہ دھندلا نہیں ہے. ہمارے ہاں عجیب و غریب کہانیاں اس کے اوپر قائم کی جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ممکن ہے، لیکن اس آدمی سے وہ خواب کی تفصیل پوچھ کر قرآن و حدیث میں حضور کے چہرے کی تفصیل کے ساتھ اٹیچ کیا جائے. اگر درست ہے تو درست ہے، نہیں ہے تو درست نہیں ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں، پیغمبر علیہ السلام بندہ مومن کو نظر آ سکتے ہیں، لیکن کوئی الگ شریعت، الگ حکم، الگ بات نہیں کہہ سکتے، کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام دین، شریعت، اللہ کا دین مکمل ہو چکا ہے. میرے آقا نے دین مکمل کر کے اس دنیا سے رخصت پائی ہے، اس سے پہلے میرے آقا اس دنیا سے نہیں گئے. آج دوبارہ آ کر کوئی دین میں اضافہ ممکن نہیں ہے، دین میں کمی اور بیشی ممکن نہیں ہے. اگر کوئی ایسی بات بتائی گئی جو دین میں اضافہ ہے، سمجھ لو وہ آقا نہیں ہو سکتے. آقا دین کے اندر آ کر اضافہ نہیں کر سکتے. کیا کسی نے خواب میں اللہ رب العزت کو بھی دیکھا ہے؟ ہماری تو وہ اوقات نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3223 ہے، 32-23. رأیت ربی فی احسن صورہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا اور اس سے خوبصورت میں نے کبھی نہیں دیکھا. رب تعالیٰ کا دیدار. ہاں بیداری کی حالت میں نہیں، ہماری آنکھوں میں یہ کیپیسٹی نہیں، ہماری آنکھوں میں یہ طاقت ہی نہیں کہ انسان دنیاوی آنکھوں سے رب کا دیدار کر لے، ممکن ہی نہیں. قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جہرا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں. موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے کہہ دیا یا رب اپنا چہرے کا دیدار کروا دے. اللہ رب العزت نے فرمایا لن ترانی، تمہاری آنکھوں میں یہ طاقت نہیں ہے، تم مجھے دیکھ نہیں سکو گے. ہاں اگر تم نے اس کا مشاہدہ کرنا ہے تو دیکھو. وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اس پہاڑ کی طرف دیکھو، کتنا بڑا، کتنا گہرا، کتنا ٹھوس، کتنا مضبوط ہے. اگر یہ میرے نور کی تجلی سہ گیا تو تم بھی دیکھ پاؤ گے، اور اگر یہ نہ سہ سکا تو تمہاری آنکھوں میں یہ طاقت ہے ہی نہیں. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. جب میرے رب نے اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالی تو وہ پہاڑ ریت کے ذرات میں بدل گیا اور وہ سارے افراد فوت ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. لا تدرکہ الابصار.
वहुव युदरिकुल अबसार, कोई आंख दुनियावी जिंदगी में रब के चेहरे का दीदार नहीं कर सकती। जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात सातों आसमानों से ऊपर सिदरतुल मुंतहा से आगे रब के पास गए। अर्श पर जाके मुलाकात तो हुई, लेकिन दरमियान में 70,000 नूर के पर्दे से दीदार नहीं मुमकिन था। हाँ, ख्वाब में हुजूर अलैहिस्सलाम ने रब ताला को देखा। ख्वाब में इंसान की आंखें बंद होती हैं, दिल की आंखें खुली होती हैं। दिल की आंखों से इंसान देखता है। रअयतु रब्बी अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी अहसनि सूरा, मैंने ख्वाब में देखा मेरा रब सबसे खूबसूरत था, उससे खूबसूरत चीज़ मैंने कभी नहीं देखी। फिर मेरे रब ताला ने क्या किया? वो ख्वाब क्या था? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा फ़ीमा यख्तसिमुल मलाउल आला, ये फरिश्ते नज़र आ रहे हैं? जी नज़र आ रहे हैं। ये किस चीज़ के बारे में तकरार कर रहे हैं? या रब्बुल इज़्ज़त मुझे नहीं जानता। रब ताला ने अपना हाथ मेरी कमर पर रखा। फवजदतु बुर्दा अनामिलिही बैन सदियई, मैंने उसकी ठंडक कमर से लेकर आगे सीने के अंदर तक महसूस की। अब रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अब बताओ ये किस चीज़ के बारे में झगड़ रहे हैं? मैंने कहा कफ़ारात और दराजात के बारे में। ये कह रहे हैं इस गुनाह से, इस अमल से गुनाह ज़्यादा माफ़ होते। दूसरा कह रहा है नहीं, इस अमल से ज़्यादा गुनाह माफ़ होते। तीसरा फरिश्ता कह रहा है नहीं, इस अमल से ज़्यादा गुनाह माफ़ होते। चौथा कह रहा है ऐसे नहीं, ऐसे है। आपस के अंदर ये तकरार हो रही है। और दूसरा इनकी तकरार है दराजात के बारे में कि दर्जे किससे बुलंद होते हैं। रब्बुल इज़्ज़त ने पूछा फिर आप बताएं, आप क्या कहते हैं? फरमाया जो कफ़ारात है अल-मुक्सु फ़िल मसाजिद बअद सलात वल मश्यु अलल अक़दाम इलल जमाआत व इसबाग़ुल वुज़ू'i अलल मकारिह। दिल नहीं चाह रहा वुज़ू करने को, गर्मी की शिद्दत और पानी भी गर्म, सर्दी की शिद्दत और पानी भी ठंडा, दिल नहीं चाह रहा वुज़ू करने को। जो उस वक़्त भी सही और मुकम्मल वुज़ू करे, फरमाया उसके गुनाह बड़े माफ़ होते हैं। दूसरी बात, जो अपने कदमों पर पैदल चल के मस्जिद की तरफ रब के घर का मेहमान बने, उससे गुनाह बहुत मुआफ होते हैं। अल-मुक्सु फिल मसाजिद बअद सलात, और जो नमाज के बाद थोड़ी देर ठहरा रहे, अपनी जगह पे बैठा रहे, उसकी वजह से भी गुनाह बहुत मुआफ होते हैं। अब हम अपनी कैफियत देखें। इधर से सलाम फिरता है, कारी साहब अभी अपना चेहरा नहीं मोड़ते और 10 बंदे दरवाजे तक पहुंच चुके होते। अल्लाह के बंदो जरा तसव्वुर करो, क्या तुम किसी कैद खाने में थे? क्या तुम्हें किसी ने बांध के रखा हुआ था? क्या तुम किसी जेल से निकल रहे हो? क्या तुम्हारे बैठने में तुम्हें कोई तकलीफ और परेशानी है? अरे क्या करना है? दरवाजे से बाहर जाकर गप्पे मारनी है, वहीं जाकर अपना वक्त जाया करना है। लेकिन मस्जिद में बैठते हुए हमारा दिल घुटता है। नहीं, जरा तसव्वुर करो, दोस्तों की महफिल में बैठे हो, कहते उठन नूं दिल नहीं करता। मां बाप के पास बैठे हो, कहते हो जाने को जी नहीं चाहता। और रब के सामने तुम आए और यहां बैठे, अभी सलाम बाद में फिरता है, तुम्हें जाने की जल्दी होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे जो 2 जुमले बोले, काबे के रब की कसम अगर तेरे और मेरे दिल में बैठ जाएं, इससे बेहतर बात कोई नहीं। आपने फरमाया जो मस्जिद के अंदर नमाज के बाद बैठता है, वुजू करता है तो आला करता है, पैदल आता है मस्जिद की तरफ, मन फ़अल ज़ालिक आशा बिखैर व मात बिखैर, जिसने ये किया, इन 3 बातों पे अमल किया, जिएगा तो ईमान से, मरेगा तो ईमान से, जिएगा तो शान से, मरेगा तो ईमान से, उसकी जिंदगी भी सबसे बेहतर है, उसकी मौत भी सबसे बेहतर होगी। वकाना का वालदिन का यौमिन वालद वकाना मिन खतियतिही का यौमिन वालदतहु उम्मु, और जिसने ये 3 काम कर लिए, ये अपने गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है, वालदतहु उम्मु, गोया कि आज ही इसकी पैदाइश हुई है, आज इस दुनिया में आया। जब बच्चा इस दुनिया में आता है, उसके जिम्मे ना सगीरा गुनाह रहता है ना कबीरा गुनाह होता है। उसने ना दुनिया वालों का कुछ देना होता है, ना आसमान वाले का कुछ देना होता है। जो ये काम करता है, नमाज के बाद अपनी जगह पर बैठता है और वुजू करता है तो आला करता है, आता है तो पैदल आता है, नबूवत की जबान
पहाड़ों से ठोस, मोतियों से कीमती, खुशबुओं से मुअत्तर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान हैं, जिएगा तो शान से, मरेगा तो ईमान से। और उस रोज अगर वो जी रहा है कयौमिन वलदतहु उम्मुहु, गोया कि आज ही इस दुनिया में आया है, इसके जिम्मे कोई गुनाह बाकी नहीं है। फिर आपने फरमाया दराजात, या रब ताला पूछते दराजात क्या है? कहा दराजात इफ़शाउस सलाम व इत्आमुत ताआम व सलातु बिल्लैलि वन्नासु नियाम। दराजात बुलंद करना चाहते हो तो पहला तरीका है सलाम को आम कर दो। बड़े को सलाम, छोटे को सलाम, अमीर को सलाम, गरीब को सलाम, मालिक को सलाम, नौकर को सलाम, मुलाजिम को सलाम, छोटों को सलाम। अपने सलाम को आम कर दो। हमारी क्या है? जानने वाले को सलाम, ना जानने वाले को नहीं सलाम, बड़े को दूर से सलाम, और छोटे के लिए हमारे पास वक्त नहीं, मेरा स्टेटस नहीं, मेरा स्टेटस नहीं, मैं इसको सलाम करूं। ये कहां तेरा स्टेटस? अगर तुम चाहते हो जन्नत के दराजात बुलंद हो, जन्नत में तेरा स्टेटस बने, जन्नत के अंदर तेरे दराजात की बुलंदी हो जाए, इफ़शाउस सलाम, तेरी जबान से हर एक के लिए सलाम निकले, यकीन जानिए तकब्बुर खत्म हो जाएगा। तकब्बुर खत्म हो जाएगा जब तुम छोटों को भी सलाम करोगे। दुनिया में भी इज्जत बढ़ेगी, आखिरत में भी इज्जत बढ़ जाएगी। व इत्आमुत ताआम, खाना खिलाओ। खाना खिलाने से कमी नहीं आती। हर कोई अपना अपना रिज़्क खा रहा है। उसको जो तुमने खिलाना है वो जब अपनी माँ के पेट में भी 4 माह का था तो लिखा हुआ था उसके जिम्मे खाना, उसने ये खाकर ही फौत होना है। लेकिन तुम खिलाओगे, मेरा रब जन्नत में तेरे दराजात को भी बुलंद करेगा और तेरे माल के अंदर इजाफा भी कर देगा। वस्सलातु बिल्लैल वन्नासु नियाम। फ़र्ज़ नमाज तो अदा करनी है। जो तुम्हारा मुलाजिम फ़र्ज़ टाइम सुबह 10 से रात 9, अगर वो 10 में आने वाला 9 बजे आ जाए, तुम बड़े राज़ी होते हो, यार ये बंदा बड़ा अच्छा है, 1 घंटा पहले आ जाता है। अगर वो 9 से 9:30 जाया करे रोज़ाना, बड़े राज़ी होते हो, यार ऐसा मुलाजिम नहीं मिलता। और अगर पूरे टाइम पर आए, तुम खुश तो हो लेकिन उतना खुश नहीं हो। जो फ़र्ज़ हैं वो तो तुमने पढ़ने ही पढ़ने हैं, अगर वो अदा नहीं करोगे तो पकड़ है। मेरे रब की खुशी वो बढ़ जाती है जब तुम नवाफिल के लिए खड़े हो जाते हो, तहज्जुद पढ़ते हो। और हाँ, फ़राइज़ के अंदर और आम नवाफिल में और तहज्जुद में थोड़ा सा फ़र्क है। आम नमाज़ों में रियाकारी के लिए शैतान भी आ टपकता है, लेकिन जब तुम रात का सन्नाटा छाया हो, कोई देख ही नहीं रहा, किसी को इल्म ही नहीं है, किसी के सामने ही नहीं हो, उस वक़्त अगर तुम उठोगे तो वो सिर्फ तुम्हारा और रब का मामला होगा। शैतान को दाव लगाने का मौका नहीं मिलेगा। दराजात की बुलंदी के लिए करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी ख्वाब देखे। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ख्वाब देखे वो वही होते, अल्लाह की वही, और हू बहू उसी तरह सच होते थे, उसके अंदर कोई कमी कुताही नहीं। हमारा ख्वाब कभी सच्चा है, कभी झूठा है। अंबिया के ख्वाब अल्लाह का हुक्म और अल्लाह की वही है। जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका, मैंने ख्वाब में देखा कि बेटे मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। आगे से बेटे ने जवाब क्या दिया? या अबति फ़अल मा तुअमर, ऐ मेरे अब्बा जान वो कर गुजरे जो आपको हुक्म हुआ है। ये नहीं कहा कि वो कर गुजरे जो आपने देखा है। बेटे समझ रहे थे कि नबी को जो ख्वाब आता है वो अल्लाह का हुक्म हुआ करता है। अंबिया का ख्वाब आम ख्वाब नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि या ऐ मेरे अब्बा जान जो आपने देखा वो कर गुजरे, ये नहीं कहा। या अबति फ़अल मा तुअमर, जो आपको ख्वाब के जरिए हुक्म मिला है आप उसे कर गुजरे। अंबिया का ख्वाब अल्लाह की वही होता है, अल्लाह की तरफ से दिखाया जाता है, अल्लाह की तरफ से पैगाम मिलता है। हमारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार ख्वाब हैं, लेकिन एक ख्वाब आपको सुना के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मेरे आका सैयदा उम्मे हराम रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में सोए हुए, अचानक से उठे और चेहरे पे मुस्कुराहट है। आप मुस्कुरा रहे हैं। जिस तरह बुरा ख्वाब देखने से इंसान घबरा कर उठता है, बसा औकात अच्छा ख्वाब देखकर इंसान खुशी से उठ जाता है। मेरे आका उठे तो चेहरे पे मुस्कुराहट, चांद सा चेहरा चमक रहा था। सैयदा उम्मे हराम रज़ी अल्लाह अन्हा पूछती हैं, हुजूर
کیا دیکھا؟ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا میرے رب نے مجھے خواب میں دکھایا، بدر ہوئی، احد ہوئی، ہمارے پاس اسلحہ نہیں تھا، افرادی قوت نہیں تھی، دشمن کے لشکر بڑے تھے، بھاری تھے، ہم بڑے کمزور تھے، لیکن میرے رب نے مجھے خواب میں دکھایا ایک وقت آئے گا آپ کی امت کے جہادی دستے سمندروں میں کود جائیں گے، دریاؤں میں جائیں گے، کل ملوکی علی الاسرہ، اتنا مال و دولت، اتنی ان کے پاس ہتھیار، اتنا اسلحہ، افرادی قوت، جیسے بادشاہ اپنے محلوں میں اور تختوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ تختوں کی طرح بحری بیڑوں میں بیٹھ کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ میں ان کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا ان سب کو دیکھ لو، ان سب پہ اللہ نے جنت واجب کر دی ہے۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا عورت ذات، لیکن جب یہ سنا کہ رب تعالیٰ نے اس لشکر پہ جنت کو واجب کر دیا ہے، فوراً سے بول اٹھی ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، حضور ذرا رب سے کہہ دیں کہ مجھے اس گروپ میں شامل فرما لے۔ آسمان سے وحی آ گئی انت منہم، ہاں رب نے کہہ دیا تیرا نام ان میں لکھ لیا گیا ہے۔ حضور پھر سو گئے، دوبارہ اٹھے، صحیح بخاری حدیث نمبر 2940، حضور دوبارہ سو گئے، میرے آقا دوبارہ اٹھے تو چہرے پہ مسکراہٹ۔ فرمایا اب کیا ہوا؟ حضور اب کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے دیکھا میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ، جو آج استنبول ہے، اس پر حملہ کرے گا، میرے رب نے ان سب کو بھی معاف فرما دیا ہے۔ وہ پھر کہنے لگی حضور دعا کر دیں اللہ مجھے ان میں بھی شامل فرما دے۔ فرمایا وہی آئی ہے انت من الاولین، تو پہلوں میں سے ہے، دوسرے لشکر میں تو شامل نہیں ہو سکے گی۔ اور ایسا ہوا، پھر یہ حدیث سچی ثابت ہوئی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2800 نمبر، پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، اس دنیا سے چلے گئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ 10 سال حکومت کی، اس دنیا سے چلے گئے، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ آئے، اسلام 44 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا، ساری زمین پر اسلام کا نام اور پھریرا لہرانے لگا تھا، اور دشمن زمین سے ہٹ کر یہ رومی پانیوں کے اندر سے آ کر مسلمانوں پر حملہ کرنے لگے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے عثمان رضی اللہ عنہ آپ مجھے اجازت دیں، میں سمندروں کے اندر جا کر بحری بیڑے بنا کر اس دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا ابھی حالات ایسے نہیں، ہمارے پاس افرادی قوت ایسی نہیں، کیونکہ پانی میں جا کر لڑنا، تیرنا لازم ہے، موت و حیات تو ویسے بھی ہو سکتی ہے، یہ بہت بڑا مشکل محاذ ہے۔ فرمایا آپ کی صرف اجازت چاہیے، صرف 3 مہینوں کے بعد اسلامی بحری بیڑے سمندر میں اتر چکے ہوں گے۔ ایسا ہوا، اٹھائیے تاریخ کو، اور حدیث صحیح بخاری میں ہے، 3 مہینے کے بعد اعلان ہوا، تراک بہترین تیرنے والے، دشمن سے ٹکرانے والے، میدان جہاد میں کودنے والے، پانی میں جا کر اسلام کا نام بلند کرنے والے، کفار کو نیست و نابود کرنے والے پوری مملکت اسلامیہ سے اکٹھے ہو جائیں، مسلمان سب سے پہلا بحری بیڑا لے کر دشمن سے ٹکرانے جا رہے ہیں۔ جب یہ آواز مدینے میں پہنچی، ام حرام رضی اللہ عنہا بوڑھی ہو چکی تھی، اب وہ بوڑھی عورت اپنے خاوند عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینے سے نکلی، شام میں پہنچی۔ شام میں جا کر کہا معاویہ رضی اللہ عنہ میں بھی اس جہاد میں شریک ہونا چاہتا۔ اماں یہ بحری جہاز ہے، یہاں جہاد مشکل ہے، آپ عورت ذات ہیں اور آپ ویسے بھی بوڑھی ہیں، آپ کو کیسے لے کر جائیں گے؟ دشمن سے ٹکرائیں یا آپ کو سنبھالیں؟ کہا تمہیں علم ہے کہ حضور میرے ہی گھر میں سوئے ہوئے تھے، میرے آقا میرے گھر میں سوئے ہوئے تھے، اور میرے آقا نے یہ خواب دیکھا تھا۔ وہ سارا خواب سنایا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس عزت و احترام سے بٹھایا اور اس قافلے کے اندر لے کر گئے۔ کعبے کے رب کی قسم، جیسے جیسے میرے آقا نے دیکھا ویسے ویسے خواب پورا ہوا، اور جب یہ جہاد کر کے واپس آئے تھے اور اس وقت واپس آتے ہوئے بحری بیڑے سے اتری، سواری پہ چڑھی، سواری سے گری، گردن کا منکا ٹوٹا، جنت میں پہنچ گئی۔ میرے آقا نے کہا تھا تم
پہلے لشکر میں شامل ہو، دوسرے میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ دوسرے سے پہلے اللہ کی جنت میں پہنچ چکی تھی۔ میرے آقا کو اللہ رب العزت خواب دکھاتے تھے اور ان کا خواب سچا ہوتا تھا، کیونکہ سب سے سچا خواب اس کا جو سب سے زیادہ سچ بولتا ہے، اور میرے آقا سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں تھا، اور ان کے خواب سے بڑھ کر کسی کا سچا خواب نہیں تھا۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔